ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں آگے جان. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. خیریت سے آپ سنائیں, کیا حکم ہے؟ اچھا اگر نا میرے 3 سوال تھے, اگر آپ دے سکتے ہیں تو. جی بسم اللہ. ایک تو امپورٹنٹ ہے. اچھا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ حدیث سے متعلق, آپ کی کتابوں سے متعلق تھا. وہ یہ تھا کہ آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو اجازت دی گئی ہے اور وہ لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. ان کتابوں کو کیا ہوا ہے؟ لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان کو اجازت دی گئی ہے نا امام کی طرف سے کہ ان کے صحابہ کو. ہاں جی, تو آپ کے علماء نے وہ کتابیں لکھی ہیں ان سے نقل کر کے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر امام نے وہ کتابیں خود لکھی ہیں اور اجازت دی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث نہیں آنی چاہیے تھی کسی کتاب میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو الکافی وغیرہ میں کافی حدیثیں ضعیف ہیں, تو کیا ان میں کوئی ضعیف راوی وہ کیسے آ گئے ہیں وہ مجھے سمجھ لگی. نہیں ہے, اسی لیے کہتے ہیں اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اسی لیے عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اس میں کوئی شیعہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی 9000 حدیث جو ہیں اس میں ضعیف ہیں, پتہ نہیں. ہاں وہ شیعہ مولوی نا, وہ شیعہ مولویوں میں اختلاف ہے. وہ شیعہ مولوی جو ہوتے ہیں وہ اس میں ایک مسلک ہے مجتہدین کا. مجتہدین بھی 2 حصے ہیں. مجتہد حضرات جو ہیں نا وہ 2 قسم کے ہیں. ایک گروپ ان میں کہتا ہے کہ اس میں حدیث ضعیف ہیں, دوسرا گروپ کہتا ہے کہ سب صحیح ہیں. تو مجتہدین بھی سب اس میں متفق قول نہیں ہے. جو محدثین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ اس میں ضعیف, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, وہ بلا وجہ ہی سے کہتے ہیں کہ اتنے حدیث ضعیف ہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ احادیث سب صحیح ہیں. جی اچھا میں دوسرا سوال کر لوں. جی بسم اللہ کریں. میں کہہ رہا ہوں میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. بسم اللہ کریں جناب, بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں, حکم کریں. اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نا اکثر ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری سے. اس میں وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے, 12 امام آئیں گے, سب قریش میں سے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث آپ اور حوالہ دیتے ہیں اکثر کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو میرے بعد خلفاء آئیں گے وہ شیطان کی صورت میں ہوں گے, تم نے ان کی تابعداری کرنی ہے, چاہے وہ تمہیں قتل بھی کریں, تم نے پھر بھی ان کے خلاف نہیں جانا. یہ تو اس کی کیا مطابق رکھتے ہیں ہم کہ وہ 12 خلفاء تو آئیں گے, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جو آئیں گے وہ بہت زیادہ نافرمان ہوں گے, ظالم حکمران ہوں گے. یہ کہ ہم اس کو کیسے لیں گے؟ ان کے پاس جو خلفاء آئیں گے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب نہیں کیا نا, لوگوں نے سیاست سے بنائی ہے, تو لازمی بات ہے وہ شیطان ہوں گے, جس کو اللہ اور رسول نے بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جن کو اللہ اور رسول نے بنایا وہ لازمی بات ہے نیکوکار ہوں گے, ہادی ہوں گے, مہدی ہوں گے, ہدایت کے راستے پر ہوں گے, راشد ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے. اس پہ تو ہمارا بھی یقین ہے, شیعوں کا بھی یقین ہے. اس میں یہ بھی فرمایا نا کہ ما زال الاسلام عزیزا لا یزال هذا الدین قائما, کہ اسلام کی عزت کا دار و مدار اس پر ہے نا. تو جو شیطان ہوں گے اس پہ اسلام کی کہاں عزت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, جو شیطان خلفاء ہوں گے شیطان سے, اس میں تو اسلام کی عزت نہیں ہوگی, وہ تو ظلم کریں گے, وہ تو دین میں بدعت داخل کریں گے. تو لازمی بات ہے جو سے مطابقت نہیں رکھتی, یہ دونوں حدیثیں مطابقت نہیں رکھتی ایک دوسرے سے. بالکل مطابقت رکھتی ہے نا. ایک 12 خلفاء آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب شدہ جانشین ہیں. خلیفہ سے مراد دیکھیں, خلیفہ سے مراد حاکم نہیں ہوتا. خلیفہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, جو جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی ہیں, اسلام کی عزت کا دار و مدار ان پر ہے, ہدایت کا دار و مدار ان پر ہے. لیکن وہ دوسرے آئیں گے جو بدکار ہوں گے, وہ واقعی نہیں ہوں گے, وہ فراڈی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, وہ امام ہوں گے لیکن امام نہیں ہوں گے کہ اللہ نے بنایا, امام ہوں گے کہ انہوں نے خود بنایا, لوگوں نے بنایا. وہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہیں 2 ٹائپ کے, امام ہادی ہے, امام راشد ہے, اور امام مضل ہے جو گمراہ کرے گا لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, تو جو گمراہ ہوگا وہ شیطان صفت, اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا وہ شیطان صفت ہوگا. جو نہیں, جو ہدایت کے راستے پہ ہوگا وہ شیطان صفت. تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہے, بالکل ایک دوسرے کو نہیں جھٹلاتے. اوکے میرے بھائی. اچھا آخری سوال میرا یہ تھا کہ جیسے اب میں اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سناؤ, مطلب ہم جس راہ پہ لگے میں نا وہ سنی فیملی سے بلاگ کرتے ہیں. میں بھی سنی فیملی سے ہوں, لیکن میں نا اب کافی حد تک مطلب حق کو پہچان رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب میں اگر ان کو تبلیغ کرتا ہوں نا تو یہ مانتے نہیں ہیں, اس کا کیا کروں میں؟ وہ کہتے ہیں بھائی دیکھا جائے گا. آپ جو ہے نا ان کو اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں. آپ اس مسئلے پر ان کو اتنا پریشان نہ کریں
کہ وہ آپ کی، کیونکہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں، وہ نہ خدا نہ خاصہ آپ کو گھر سے نکالیں نا، آپ ایکسپلین کریں ان کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن اس طرح پریشر نہ کریں کہ ان کو اذیت ہو. اس حد تک آپ ان کو نہ دبائیں کہ ان کو اذیت ہو. ٹھیک ہے نا، آپ ان کو سنائیں، دیکھیں اس بات کا اثر ہوتا ہے. وہ اگر قبول بھی نہیں کرتے نا فی الحال، اس کا اثر ہوتا ہے. وہ سن لیتے ہیں آپ کی بات کو، آپ کی موقف کو، آپ کے پوائنٹ آف ویو کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ منہ سے تو کہہ دیں گے، الفاظ سے تو کہہ دیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، چھوڑ دو ان باتوں کو، لیکن وہ بات ان کے دل میں رہے گی. اب لیکن آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا، بار بار اذیت نہ کریں ان کو، بار بار ان کو ستائیں، کیونکہ اس گھر میں تلخی پیدا ہوگی اور آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی. اور وہ بھی اذیت کرنا یہ حرام ہے گھر والوں کو. ٹھیک ہے نا، تو آپ انتظار کریں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کریں. کبھی کبھار موقع پر آپ ان کو کچھ سنایا کریں نکتہ، لیکن اتنے تکرار نہ کریں کہ ان کو اذیت ہو. کبھی کبھار یہ اچھی بات ہے، آپ ان کو بتایا کریں. اگر وہ منہ سے بھی کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے نا، اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا نتیجہ آپ کو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کے بعد مل سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اثر ہوگا. اوکے میرے بھائی، اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے. اور عنایت اللہ بھائی تشریف لائیں. جی آصف بھائی، کیا بنا اپنے ڈاکٹر صاحب کا، مولوی صاحب کا کچھ بنا ان کا؟ میں ان کو کال کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن ان کی نمبر بھی بند جا رہا ہے. میں ان کو مسلسل لگا ہوں. چلیں چھوڑیں ان کو. جی عنایت بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. کیا حال چال ہے ڈھاکہ بنگال میں؟ سب صحیح جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. وہ سوال تھا. جی سر بولیں. پہلا سوال، نماز ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز جو ہے وہ کیسے ادا کرتے تھے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، دلائل کے ساتھ. میں نے یوٹیوب میں دیکھنے کی کوشش کیا تو وہاں مختلف اعمال میرے نظر میں آیا. کوئی تکبیر 7 کہتے ہیں، کوئی متباہی، کوئی 2 سجدے کی ترمیم، کوئی رفع الیدین کرتے ہیں، اور دیکھا خمینی صاحب کو کہ وہ رفع الیدین نہیں کیا. تو یہ مختلف اعمال نظر میں آیا. تو حقیقی دلائل کے ساتھ دیکھیں، اصل تکبیرۃ الاحرام 7 ہوتے ہیں، لیکن ایک اس میں فرض ہوتا ہے، 6 اس میں سنت. اصل اس میں 7 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے آپ اس 7 میں سے کسی بھی کو تکبیرۃ الاحرام قرار دے سکتے ہیں جس سے نماز شروع ہوتی ہے. وہ آپ کی نیت پر ہے. میں ابھی کہتا ہوں اللہ اکبر، میرا نماز شروع ہے نا، اس کے بعد میں 6 مرتبہ کہہ سکتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ. یا مثلا میں 6 مرتبہ پہلے کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، 7ویں کو میں تکبیرۃ الاحرام بناتا ہوں اللہ اکبر، اب میری نماز شروع ہوگی. یا میں تیسرے، وہ آپ پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کس کو اس 7 میں سے کس کو اپنا واجب تکبیرۃ الاحرام قرار دیتے ہیں. باقی 6 مستحب ہیں ان کا کہنا. اور ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. ہاتھ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ ہاتھ چہرے کے ساتھ لایا جاتا ہے اللہ اکبر جب آپ تکبیر کہتے ہیں نماز میں. اور جب رکوع کرتے ہیں، رکوع سے پہلے اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، سجدہ پہ جانے سے پہلے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر رفع یدین ہوتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ، پھر سجدے میں جاتے ہیں. دوسرے سجدے سے جب اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھ پھر اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ اکبر یہ کہتے وقت ان سب میں سنت یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ رفع یدین کیا جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے تو اس کے بعد حمد پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز باطل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر فرض نماز ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے سورہ کو پڑھنا ضروری ہے. اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے 2 رکعات میں حمد کے بعد دوسرا سورہ، کوئی بھی سورہ قرآن کا لے لیں، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس، یا لمبی سوروں کو لے سبح بسم ربک الاعلی لے لیں، کوئی بھی اس سے بھی لمبی کسی کو آتا ہے تو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن دونوں رکعتوں، فرسٹ رکعت اینڈ سیکنڈ رکعت میں، نمبر 1 نمبر 2 میں
सेम सूरह को ना पढ़ें, ये मकरूह है। मगर ये सूरह कुल वल्लाह अहद, कुल वल्लाह अहद दोनों रकतों में आप पढ़ सकते हैं। कुल वल्लाह अहद के अलावा किसी दूसरे सूरह को आप पढ़ें तो इसमें कराहत है, ठीक है ना। तो अगर मसलन इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पहली रकत में, दूसरी रकत में उसको ना पढ़ें, कोई और सूरह वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र पढ़ें। सूरह जितने पढ़ेंगे उसमें बिस्मिल्लाह वाजिब है, सिवाय सूरह बराअत के। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो ये नमाज नहीं है, ठीक है ना। अगर नमाज सुन्नत है तो उसमें सूरह पढ़ना, पहले 2 रकतों में सूरह पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन वाजिब नमाज में पहले 2 रकतों में सूरह का पढ़ना जरूरी है। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, रुकू में चले गए, अब याद आ गई सूरह नहीं पढ़ा तो कोई बात। पर रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहेंगे और फिर रुकू में जाएंगे। रुकू में कमर बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हाथ, अच्छा जब क़िराअत कर रहे हैं ना तो हाथ इस तरह, अंगुलियां बंद और हाथ रान पे होना चाहिए, सुन्नत ये है, ठीक है ना। अंगुलियां बंद और हाथ रान पर, सामने की तरफ, जैसे ऐसा होगा ना, ये मेरा पैर इस तरह, सामने फेस उस तरफ। अच्छा जब रुकू में जाएंगे तो रुकू हाथ अंगुलियां खोल के घुटने को इस तरह घुटने पर रखेंगे और कमर बिल्कुल रास्त होनी चाहिए। जब बिल्कुल साकिन हो गया बदन, अब मूव नहीं कर रहा, तो फिर रुकू का जिक्र कहेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। उस एक दफा कहते हैं काफी है, 2-3 दफा कहते हैं बेहतर है, 5 दफा कहते हैं बेहतर है, 7 दफा कहते हैं उससे बेहतर, ठीक है ना। उसके अलावा नमाज में जहां भी अल्लाह का कोई भी जिक्र करें वो जायज़ है, रुकू में, सुजूद में या गैर रुकू सुजूद में, जो भी आप अल्लाह से किसी भी जबान में, उर्दू जबान में, पश्तो, अल्लाह से कोई राज नियाज करें ना कि अल्लाह तू मेरा रब है, अरबी में कह दें अंत रब्बी, या पंजाबी में कह दें, या बलोची में कह दें, या वो बंगाली में कह दें, अल्लाह तू मेरा खुदा है, तू मेरा रब है, मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा। जो भी राज नियाज नमाज में अल्लाह से किया जाए वो जायज़ है, अल्लाह से हाजत मांगना, दुआ करना, ठीक है ना। अच्छा रुकू में भी आप अल्लाह से अपनी हाजत मांग सकते हैं, दुरूद भेज सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। जब रुकू से खड़े हो गए तो कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर हाथ ऊपर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे लाएंगे, फिर सजदे में चले जाएंगे। सजदे में वाजिब यह है कि आपके 7 रुकन जमीन को लगे, 7 रुकन, वो क्या है, माता, 2 हथेली, ये 3 हो गए, 2 घुटने 5, और 2 पैर के अंगूठियां, पैर के अंगुलियां, ये जमीन पे होनी चाहिए, ये 7। नाक को भी, नाक अगर ये तुरबत पे रखा जाए ये भी मुस्तहब है। इन सब में वाजिब यह है कि माता ये जो है ना ये कपड़े पे ना हो, ये खाने पे सजदा नहीं कर सकते, ये कोई कीमती चीज है, मसलन सोना है, चांदी है, कोई कीमती पत्थर, उस पर सजदा नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन उसके लिए क्या चीज है, तुरबत है, मिट्टी, सबसे बेहतरीन यह सजदा करने के लिए, ठीक है ना। और सुन्नत यह है कि नाक को भी जमीन पे रखेंगे, अगर ये टच हो जाए ना, ये सुन्नत है। 7 वाजिब है, 7 आज़ा सजदे में जमीन को लगे, ये वाजिब है। 8वां जो है नाक जो है ये सुन्नत है, फर्ज है। अगर ना लगे तो कोई बात, हवा में है। क्या हो गया भाई, आ गए भाई, आगे हैं वो कौन आ गया भाई, वो आ गए, कौन आ गया है? अरे ये सब वो आगे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा उनको ले लेता हूँ मैं, नमाज के मसाइल इनको बता रहा हूँ, ये जरा खत्म करूँ, 2 मिनट में इनको लेता हूँ। तो उसके बाद भाई सजदे में जब जाएंगे, सजदा जब बिल्कुल बदन साकिन हो, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, ये 1 दफा कहते हैं, 3 दफा कहते हैं, 5 दफा या 7 दफा, ठीक है। इसके अलावा जो भी अल्लाह का जिक्र करना चाहे, अल्लाह से कोई भी हाजत मांगना हो, राज नियाज, जो हराम नहीं मांग सकते अल्लाह से, ठीक है ना, कि अल्लाह मुझे शराब दे दे, अल्लाह मुझे चोरी करने, ये नहीं कर सकते। लेकिन जो भी जायज़ अल्लाह से राज नियाज है, नमाज के किसी हिस्से में बिलखुसूस सजदे में इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। फिर बैठेंगे, उसके बाद जब बैठेंगे ना, बैठने का सुन्नत यह है कि आपका वजन आपके बाएं पैर पर हो, ठीक है। जब बैठते हैं ना, एक वजन एक साइड पर हो, तो ये सुन्नत है। और अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाहु अकबर, जब बदन साकिन हो अल्लाहु अकबर कह के हाथ नीचे करें, फिर दूसरे सजदे के लिए जाएंगे, वो पहले सजदे की तरफ बजा लाएंगे। फिर जब उठ जाएंगे तो मुस्तहब यह है, वाजिब नहीं, मुस्तहब है कि बैठ जाएं। दूसरे सजदे के बाद बैठना पहली रकत में, तीसरी रकत में यह मुस्तहब है, दूसरी और चौथी में तो वाजिब ही है। तो उसके बाद बैठेंगे, अल्लाहु अकबर कह देंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होते वक्त कहेंगे बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद,
दूसरे रकत में खड़े होकर फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे सूरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वलद्दालीन के बाद आमीन कहेंगे तो नमाज बातिल होगी भाई, आमीन नहीं कहे, ये बिदअत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वलद्दालीन के बाद कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन कहना है बिदअत है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है, कह दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चाहे पहली रकत हो चाहे दूसरी रकत हो, आमीन नहीं कह सकते। उसके बाद एक दूसरा सूरा पढ़ेंगे, सूरा जब पढ़ेंगे तो मुस्तहब यह है कि उसके बाद हाथ ऊपर करेंगे चेहरे के सामने और कुनूत कोई भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से कोई भी हाजत मांगे, अल्लाह मेरे गुनाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कोई भी दुआ करें। फिर अल्लाहु अकबर हाथ नीचे करेंगे, रुकू में चले जाएं और फिर रुकू सजदा वही जो पहले रकत में मैंने बता दिया। जब दूसरा सजदे से उठ के बैठ गए अल्लाहु अकबर, उसके बाद तशहुद पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व खैरुल अस्माइ लिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा, वो तशहुद पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर अगर 2 रकत है तो सलाम देंगे, अगर तीसरी रकत पढ़नी है तो फिर खड़े हो जाएंगे, बिहौलिल्लाहि व कुव्वति अक़ूम व अक़ूद। तीसरी रकत में आपके लिए चॉइस है कि सूरह फातिहा पढ़ लें आराम से, बुलंद आवाज में नहीं, आराम से सूरह फातिहा पढ़ लें, या ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक दफा पढ़ें या 3 दफा, ये चॉइस है। आप एक दफा भी पढ़ें काफी है, 3 दफा कह दे ज्यादा बेहतर है। ये ना पढ़ें तो सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है तीसरी रकत और चौथी रकत में। उसके बाद रुकू सुजूद वही है जो पहली रकत में हमने बता दिया, ठीक है ना, यह तरीक़ाकार है। और चौथी रकत वही है जो तीसरी रकत की सूरत हाल है। ओके, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में नमाज का ये तरीक़ाकार है। ओके मेरे भाई, आखिर में सलाम तरीका, सलाम का तरीका यह है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इससे नमाज खत्म नहीं होती। ये जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अभी तक आप नमाज में, ये सिर्फ एक तहियत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन जो ही कहें अस्सलामु अलैना, नमाज खत्म है। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, उसके बाद मुस्तहब है कि इंसान कह दे, बल्कि जरूरी कि इंसान कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर और 3 दफा तकबीर। उसके बाद तरीक़ाकार यह है सलाम देने का। ओके, और जब ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नमाज से आप खारिज हो चुके हैं तो ये नमाज से खुरूज है, ठीक है। आखिर बात वो जो नमाज की जो शुरू से आखिर तक अगर तो ये मुझे नहीं समझ आया आप क्या फरमा रहे हैं। वो नमाज शुरू से आखिर तक आप अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कराए तो उसमें टाइम लगेगा ना, वो जल्दी तो नहीं, रिवायात अहादीस दिखाएं तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। इंशाअल्लाह आपको सलाम।